بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ تمام امدادوں کے بارے میں کچھ اہم معلومات ہے جس کے بارے میں آپ کے کافی زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ یورپ سے کینیڈا اگر آپ نے وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے جس کے بارے میں بھی کافی زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں، اس کے بارے میں مکمل طریقہ کار کیا پروسیس ہے، کس طرح سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ یورپی یونین کا امیگرینٹس کے لیے ایک اہم پلان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، وہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بریکسٹ کے بعد بچوں کی تعلیم انگلینڈ میں اگر دلوائی جائے تو اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور کتنا ایکسپینسو ہے اور کیا طریقہ کار ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو تمام امدادوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کافی زیادہ جو میں نیوز شیئر کرتا ہوں امدادوں کے بارے میں، وہاں پہ ایک ہی کویشچن آتا ہے کہ وہ ہم نے کہاں اپلائی کرنی ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو تمام امدادیں ہیں وہ تقریباً سیپے کے آفس میں ہی اپلائی ہوتی ہیں۔ چند ایک امدادیں ایسی ہیں جو کہ بچوں کی اسپیشل ہی ہوتی ہیں اور وہ انسٹیٹیوٹ نیشنل سہولیت سوسیال جو ہے وہاں پہ ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو امدادیں ہیں وہ سیپے میں ہی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ جن امدادوں کے لیے آپ کا جو یہ نئی امدادوں کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے حکومت کی جانب سے، اور آپ سے مختلف ریکوائرمنٹس جس میں رینتا کلیدی کردار ادا کرتا ہے، وہ عموماً طور پہ تمام کی تمام جو امدادیں ہوتی ہیں وہ سیپے میں ہی آپ نے اپلائی کرنی ہے۔ اب یہاں تک کویشچن رہتا ہے کہ جو ابھی ریسنٹلی انگریسو منیمم ابتال ہوئی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ سیپے میں کروانی ہے آپ نے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد کارگو دی ایخو جو اناؤنس ہوئی ہے وہ بھی سیپے میں بھی آپ کروا سکتے ہیں، سہولیت سوسیال میں بھی کروا سکتے ہیں اور انسٹیٹیوٹ نیشنل میں بھی کروا سکتے ہیں۔ بہت سارے دوستوں کی طرف سے یہ کمنٹ آیا کہ یہ صرف اور صرف ڈسیبل لوگوں کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی آفس میں جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ امداد صرف ڈسیبل لوگوں کے لیے ہے، تو ان سے کہیں کہ ہمیں یا تو آپ ریٹن لکھ کے دیں یا ہمیں دکھائیں کہ کہاں پہ یہ ریٹن لکھا ہوا ہے کہ یہ امداد صرف اور صرف ڈسیبل لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ ڈسیبل لوگوں کے لیے یہ امداد نہیں ہے۔ یہ کارگو دی ایخو جو ہے کسی جگہ پہ بھی نہیں لکھا کہ یہ ڈسیبل لوگوں کے لیے، یہ تمام لوگوں کے لیے جن کے بچے جو ہیں یہاں سے آپ کو معلوم ہے کہ 0 سے 3 اور 3 سے 6 اور 6 سے 18 سال تک کے لیے جو بھی ہے۔ لیکن یہاں پہ سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے آپ کا رینتا، کیونکہ اب 6 اپریل سے شروع ہو چکا ہے۔ اس 6 اپریل سے آپ رینتا ڈکلیئر کروا سکتے ہیں۔ رینتا ڈکلیئر کروا لیں۔ رینتا ڈکلیریشن جو ہے وہ آپ کی تمام امدادوں میں کام آئے گی۔ اگر آپ ایجودہ دی الکلیر بھی اپلائی کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کا جو رینتا ہے وہ 2021 کا وہ لازمی طور پہ آپ سے مانگا جائے گا، خواہ وہ کارگو دی ایخوس ہو یا جو ابھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہیں مختلف امدادیں، جس میں جوانوں کے لیے کرائے میں مدد ہے، بے روزگاروں کے لیے امداد ہے، اور باقی جو امدادیں ہیں جیسا کہ اگر آپ کی پارو ختم ہو چکی ہے، آپ ایجودہ نہیں لگوا سکتے، تو اس میں جو آپ کو 500 کچھ یورو کی امداد ہے وہ اس تمام میں جو ہے آپ کا رینتا جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کرے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی امداد اپلائی جو ہے اب تمام کی تمام جو ہے وہ آن لائن اپلائی ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس ایک آپشن ہے دفتر جا کے اپلائی کرنے کا، لیکن اس سے فاسٹ اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی امداد کو آن لائن اپلائی کریں، اور آن لائن امداد جو ہے وہی اسی پہ آپ کا رزلٹ آئے گا، اسی پہ تمام چیزیں کریں گی۔ اور جس میں سب سے اہم کردار ہے وہ رینتے کے بعد وہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کا ہے۔ آپ کا اپنے پاس ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اس کے بے شمار فائدے ہیں، اور آنے والے وقت میں مزید چیزیں جو ہیں وہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ پہ ہو جائیں گی۔ یورپ سے کینیڈا جانے کے لیے وزٹ ویزا آپ نے اپلائی کرنا ہے تو کون سا طریقہ کار ہے، کس طرح سے تمام چیزیں آپ نے کرنی ہے۔ یہ یاد رہے کہ جو وزٹ ویزا ہے آن لائن اپلائی ہوتا ہے، آپ کو کہیں بھی نہیں جانا۔ ایک وقت تھا کہ آپ اگر اسپین سے فار ایگزامپل وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا اٹلی سے وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ غیر ملکی ہیں، آپ کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ ہے، تو پھر آپ کو
کے پاس دو آپشن ہوتے تھے، ایک تو آپ آن لائن اپلائی کر سکتے تھے، دوسرا آپ پیرس جاتے تھے، وہاں پہ صبح آپ کی فائل جمع ہوتی تھی اور سیکنڈ ٹائم آپ کو ویزا لگ کے مل جاتی تھی۔ لیکن اب وہ پیرس جانے والا جو پروسیس ہے وہ کرونا کی وجہ سے ختم کر دیا گیا ہے۔ اب صرف اور صرف ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے آن لائن۔ آن لائن جو ہے وہ میں نے ایک دو مرتبہ ویب سائٹ شیئر کی ہے، جس لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اپنا اکاؤنٹ بنوانا ہے، اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹیل دینی ہے۔ ڈیٹیل وہاں پہ 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک آپ سے متعلق تمام ڈیٹیل وہ مانگتے ہیں، دوسرا آپ کے ریلیٹیو سے ریلیٹڈ تمام ڈیٹیل مانگتے ہیں، تیسرا آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ تمام ڈیٹیل مانگتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ تمام فیملی ممبرز کے ریزیڈنٹ کارڈ اگر یہاں کے ہیں، اگر آپ کی ہوم کنٹری کے ہیں، وہاں کے ID کارڈز، ان کے نام کمپلیٹ، ریلیشن شپ، یہ تمام چیزیں آپ کو اندراج کروانا پڑتی ہیں۔ آپ کی فنانشیل کنڈیشن، یہ تمام چیزیں آپ کو اندراج کروانا پڑتی ہیں آن لائن جب آپ فارم فل کرتے ہیں۔ وہاں پہ ایک فارم ہوتا ہے، وہ فل کرنے کے بعد آپ نے اس کا پرنٹ نکالنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ نے پرنٹ نکالنے کے بعد جو ہے اپنی پینسل کے ساتھ آپ نے اس کو فل کرنا ہوتا ہے، سائن کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کے جتنے ڈاکومنٹ فرینچ یا انگلش زبان کے علیحدہ ہوں گے، وہ آپ نے کسی بھی ایتھورائز ٹرانسلیٹر سے ٹرانسلیٹ بھی کروانے ہیں اپلوڈ کرنے کے لیے اور وہاں بھیجنے کے لیے۔ یہ تمام پروسیس کرنے کے بعد جو ہے آپ کی جب فائل آن لائن سبمٹ ہو جاتی ہے تو ایٹومیٹکلی آپ کا سیتا میڈرڈ کے لیے، یا آپ جس ملک میں بھی ہیں وہاں کی کیپٹل سٹی کے لیے، آپ کا بایو میٹرکس کے لیے نکل آتا ہے۔ وہاں جا کے آپ نے اپنی بایو میٹرکس دینے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے اپنی فائل کے انتظار کا۔ یہ یاد رہے کہ یہ فائل کا جو تمام آپ سبمٹ کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام کینیڈا میں جاتی ہے، اور وہاں سے آپ کا ویزا اپروو یا خدا نخواستہ ریجیکٹ ہو کے واپس آتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا رزلٹ آ جاتا ہے کہ آپ کا ویزا اوکے ہو گیا ہے، تب آپ نے اس کا پیج نکالنے کے بعد جو آپ کا رزلٹ آتا ہے اپنے پاسپورٹ کے ساتھ، آپ نے پیرس جس بھی متعلقہ ایمبیسی سے ویزا لگتا ہے وہاں آپ نے بائی ڈاک بھیج دینا ہے، اور وہاں سے ویزا لگ کے آ جاتا ہے۔ یہ تمام پروسیس ہے کینیڈا کا۔ یورپی یونین نے امیگرینٹس کے لیے نیا پلان لانچ کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی یوز کی جائے گی یونان کے بارڈرز پہ اور باقی یورپی یونین کے بارڈرز پہ، تاکہ امیگرینٹس کم سے کم اب یورپی یونین کا رخ کر سکیں۔ باڑیں لگانے کا پروگرام ہے یونان کے بارڈرز پہ، جو کہ آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے، اور مزید ریسٹرکشنز کرنے کا پروگرام ہے تاکہ پیدل جو لوگ امیگرینٹس آتے ہیں ان سے جو ہے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ اس کا افیکٹ سب سے زیادہ ایشین ممالک پہ پڑے گا، جو کہ خاص طور پہ پیدل جو راستہ ہے وہ اپناتے ہیں۔ افریقن لوگ کیونکہ سمندری راستہ ہے، وہ سمندر کے ذریعے زیادہ تعداد میں آتے ہیں۔ یورپی یونین نے باقی ممالک کے ساتھ بھی یہ سپورٹ کرنے کا پروگرام کیا ہے، جیسے کہ ہنگری، پولینڈ جو اس سائڈ پہ بارڈرز ہیں، وہاں پہ بڑی تعداد میں امیگرینٹس آنا شروع ہو چکے ہیں، وہاں پہ بھی کنٹرول بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں بریکسٹ کے بارے میں، کہ بریکسٹ کے بعد بچوں کا UK میں تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے۔ بریکسٹ کے بعد اگر یورپین بچے جو یورپین نیشنل ہیں، اگر وہ UK میں جا کے اسٹڈی والدین ان کی کروانا چاہتے ہیں، تو وہ اب سیم لائک اسی طرح ہوگا جیسے آپ کسی بھی نان یورپین کنٹری سے اسٹوڈنٹ کو وہاں پہ بھیج کے پڑھوانا چاہتے ہیں، کیونکہ اب کوئی بھی فیس میں معافی نہیں ہے۔ پہلے 50% تک فیس میں معافی تھی جب یورپی یونین کا ممبر تھا۔ وہاں پہ اسٹڈی کرنے کا فائدہ یہی ہو سکتا ہے کہ کل کو جب وہ اپنی ڈگری مکمل کریں گے تو وہاں پہ ان کی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ انگلینڈ ایکسپینسو کافی زیادہ ہے، وہاں پہ پڑھانا بچوں کو اتنا زیادہ آسان نہیں ہے۔ باقی بہت ایزی ہے، اگر یورپین بچے وہاں پڑھانا چاہتے ہیں اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ کسی بھی شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ برٹش کونسل سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو مکمل معلومات دے سکتی ہے، اور آپ اپنے بچوں کو وہاں پہ پڑھا سکتے ہیں۔ اور ایک گارڈین کے طور پہ 18 سال سے کم آپ والدین میں سے ایک، یا وہاں پہ اگر کوئی آپ کا ریلیٹیو ہے وہ، یا جس کالج میں آپ پڑھانا چاہتے ہیں یا اسکول میں، وہ بھی گارڈین بن سکتا ہے اپنے بچوں کو۔ اگر آپ وہاں پہ پڑھانا چاہتے ہیں تو یہ تمام طریقہ کار آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ کی فنانشیل کنڈیشن کافی زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے جو آپ نے وہاں پہ شو کروانی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم معلومات اور نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔